اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی، وہاں رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے بسر کر سکو۔ اللہ کے رسول، آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ساتھیوں نے عرض کیا، حضور حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے، پہلے اس کا نام حبشہ تھا، اب اسے ایسوبیا یعنی ایتھوپیا کہتے ہیں۔ یہ عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان بس ایک ہی سمندر حائل ہے، اس سمندر کا نام ہے بحر احمر۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ اس وقت جو نجاشی تھا وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا، نام اس کا اسہمہ تھا۔ رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 5واں سال تھا، اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا، 2-2 4-4 کر کے انہوں نے عرب کو خیر باد کہا۔ حبشہ پہنچے تو اسہمہ نجاشی نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے ہاں بڑی عزت سے بسایا، ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو بہت جزمز ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا، ان کے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہیں باہر سے انہیں مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا، پھر تو ان کی آواز ہر طرف گونج اٹھے گی، جدھر دیکھو ادھر اسلام ہی کا بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیہ کا بیٹا عبداللہ تھا، دوسرا عاص کا بیٹا عمرو۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر سے اپنے یہاں لے آئیں۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے قیمتی تحفے بھی لے گئے۔ حبشہ پہنچے تو پہلے درباری پادریوں سے ملے، دونوں کی اسکیم تھی پہلے انہی کو ہموار کیا جائے، اس غرض سے انہیں بھی کچھ تحفے تحائف دیے۔ پھر وہ دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں، انہوں نے حضور والا کے یہاں پناہ لی ہے، انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے، حضور والا کا دین بھی نہیں اپنایا، ایک نیا ہی دین لے کر اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور والا، گھر گھرانے والے ان سے عاجز آ چکے ہیں، انہیں لینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے تائید کی، پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے، ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ ناانصافی ہوگی۔ وہ لوگ ہیں کہاں؟ میں ان کی بھی باتیں سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں حاضر کیے جائیں۔ یہی چیز تھی جس سے سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ مسلمان حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سوال کیا، سنا ہے تم لوگوں نے اپنا قومی دین چھوڑ دیا ہے، میرا دین بھی نہیں اپنایا ہے، اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو، تو کیا کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو؟ آخر وہ کیسا دین ہے؟ معاملے کی وضاحت کرو۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی اور سب کی ترجمانی کی۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، طاقتور کمزور کو چوستے تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس رسول پر ایک کتاب بھی نازل کی، ہم اس رسول کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس کی سچائی اور پاک بازی سے واقف تھے، اس نے ہمیں سچے دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آئیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس رسول کو سچا جانا، اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا جان و دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی وہ جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی۔
ہم کو بے دردی سے ستانے لگی کہ اس دین سے ہم پھر جائیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ جب ہم تنگ آ گئے، وہاں سانس لینا دوبھر ہو گیا، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے، ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی: اس پر جو کلام اترا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہو تو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی۔ نجاشی پر بہت اثر ہوا، اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جتنے پادری تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے ان کی بھی داڑھیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ آیتیں سن کر نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی دو نہریں ہیں، یہ ایک ہی چراغ کے دو پرتوں ہیں۔ اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، واپس جاؤ، باخدا اب یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی۔ انہیں ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ اس نے قریش کے قیمتی تحفوں کو یہ کہتے ہوئے نفرت و حقارت سے ٹھکرا دیا، اگر تم لوگ مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دو تب بھی ان لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ سفیروں نے اسے بہت برگلایا لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ دونوں اپنا سا منہ لیے واپس آئے۔ مسلمان حبشہ میں آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ مسلمان زور پکڑتے جا رہے تھے، اسلام کے لیے راہیں کھلتی جا رہی تھیں۔ یہ سوچ کر مشرک تڑپ تڑپ اٹھتے۔ ایک دن وہ اکٹھا ہوئے، آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا۔ یہ بہت بوڑھا تھا، پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے، باہر سے اب وفد آئیں گے، محمد کا تو چرچا ہے ہی، اس کے بارے میں بھی تحقیق کریں گے۔ آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب لوگ مل کر وہی بات کہو۔ دیکھو، ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے تم جھوٹے ہو، پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش: عبد شمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے، ہم سب وہی کہیں گے۔ ولید: نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش: ہم کہیں گے محمد کاہن ہے۔ ولید: نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے بہتیرے کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے بہت کلام سنے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش: تو ہم کہیں گے وہ مجنوں ہے؟ ولید: نہیں، وہ مجنوں نہیں ہے، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک علامت بھی نہیں، مجنونوں کی سی کوئی کیفیت نہیں۔ قریش: تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے؟ ولید: وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے زمین شعر کی خوب خاک چھانی ہے، ساری بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش: تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے؟ ولید: وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بہتیرے جادوگر دیکھے ہیں، جادو کے 20 کرتب دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا ٹونا منتر نہیں۔ قریش بڑی حیرانی کے ساتھ: پھر ہم کیا کہیں عبد شمس کے باپ؟ ولید: خدا کی قسم اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں، شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں، جہاں تم نے ان میں سے کوئی بات کہی سارا پول کھل جائے گا، جو سنے گا سمجھ جائے گا یہ جھوٹا پروپوگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے، اس سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بہن میں، بیوی شوہر میں اور خاندان خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ سب یہ رائے سن کر بہت خوش ہوئے، جلسہ برخاست ہو گیا، طے ہو گیا، حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب یہی پروپوگنڈا کریں گے۔ حج کا زمانہ آ گیا، حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے، اب وہ ہر وقت طاق میں رہتے، جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے، جس کو دیکھو زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا، بہتوں کو حقیقت جان لینے کا بھی شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھر سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، وہ سازش خود ان کے سر آ پڑی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی، سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا، اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے۔ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا، کہتے تو یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے، جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا تھا کرتے تھے، ہر طرف بے حیائی اور بدکاری عام تھی، شراب نوشی اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا، لوگ انجان سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست للکار تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، لوگ دور دور سے زیارت کو آتے، قریش ہی ان بت خانوں کے مہن تھے، ان آستانوں کے مجاور تھے، ان کو بھی نذرانے ملتے، مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی۔ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے یہ خطرہ تھا، بھلا اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد ہو یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے، یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے، چاہتے کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، بے اختیار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، انہوں نے غلاموں کو بیچنا بند کر دیا، سوچا خوب ناک میں دم کریں، خود ہی ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حبشہ نہیں جا سکے تھے، ان کو یہ ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی لوگ کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور زیادہ ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تمام اہل خاندان بھی آپ ہی کے طرفدار تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا خطاب کے بیٹے عمر یا حشام کے بیٹے عمرو کو ہدایت دے، ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلے کا پتلا تھا، طاقت بے پناہ تھی، کسی سے ڈرتا نہ تھا نہ کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ ہے وہ اسلام دشمنی میں بھی آگے تھا، مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو بے تحاشا پیٹتا، مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ روکتا، تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں پھر تیری کھال ادھیڑوں۔ سخت مزاجی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہمدرد تھا، گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو خبر ہوئی بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو دل کو سخت چوٹ لگی، اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی، مکے سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے، تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور کن پٹی کی رگیں غصے سے تھرائیں۔ محمد ہی بس کی گانٹھ ہے، اس نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں خلیج کھودی ہے، اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے، ہاں تو اب اس کا سر قلم کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ کمر سے تلوار لٹکا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر اور بے چینی سے سب کو نجات مل جائے۔ راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جاکاہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا عمر بہت جوش میں ہے، کمر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے، پوچھا خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر اسی بددین کے پاس جو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے، جو قبیلوں کا سارا نظام درہم برہم کر رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے، سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، کسی طرح عمر کا رخ بدلا جائے۔ فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، بولے عمر کس دھوکے میں ہو؟ محمد کو قتل کرو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے، اور ذرا پہلے گھر کی تو خبر لے لو۔ عمر کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نبٹ لو۔ عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے، اسی کے لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا۔ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا، سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھیں۔ وہاں پہنچا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا۔ گھر کے لوگ گھبرائے، انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں ہوں عمر، جلدی سے دروازہ کھولو۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے، خوف سے بدحواس ہو گئے، ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہنوئی کا نام سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سناتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، عمر کی آواز سنتے ہی اندر چھپ گئے۔
جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا، عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے علاوہ سامنے کوئی نہ تھا۔ کڑک کر پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ کیسی آواز تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا، سچ سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ عمر زور سے گرجا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا، بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دیکھا نہ گیا، بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ آگ کو جتنا پیٹو اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے جوش عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ ہاں اب ہم مسلم ہیں، اسلام کی لذت سے سرشار ہیں، اس کے لیے سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہائی عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اب عمر آگ سے پانی تھے، پتھر سے موم تھے، بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا، فوراً شرم سے سر جھک گیا۔ یکا یک نظر اس صحیفے پر پڑی جس سے خباب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی دیکھوں۔ عمر کے لہجے میں اب بڑی نرمی آ چکی تھی۔ بہن مجھے ڈر ہے تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ملے گا نہیں۔ عمر اطمینان رکھو، قسم کھا کر کہتا ہوں ضرور واپس کر دوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صحیفہ عمر کو دے دیا۔ دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی، کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفے کو ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا، اس کی عظمت و جلال کے احساس سے لرز اٹھا، بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی چھپے ہوئے تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، فوراً سامنے آ گئے، بڑی ہی مسرت اور اطمینان کے لہجے میں فرمایا، عمر رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی۔ عمر اب اللہ سے جڑ جاؤ اور اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر اچھا خباب بتاؤ محمد کہاں ہے؟ جاتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا، اب مجھے روشنی مل گئی، سچائی مجھ پر واضح ہو گئی، اب تک میں بڑی بھول میں تھا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، وہ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچ مچ خدا کا کلام ہے۔ خوشی سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھل اٹھا، بولے آپ کوہ صفا پر ارقم کے گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا، اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے، خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاسے تھے، جا رہے تھے تو خدا کے تنہا خدا کے غلام تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے، دوڑے جا رہے تھے کہ آپ کو اپنا آقا بنا لیں، مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھے، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا عمر۔ اس وقت رسول خدا اپنے کچھ ساتھیوں میں تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی موجود تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر کھول دیا تو ڈر ہے یہاں کوئی قیامت نہ کھڑی کر دے، حضور اسے اندر آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا، عمر اندر آ گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور باہوں میں انہیں جکڑ لیا۔ عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو دور کر دے، اس کا سینہ نور ایمان سے جگمگا دے۔ حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئے۔
عمر آگے بڑھے، حضور اقدس میں کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آلے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، خدا کا پرستار ہوں، حق کا علمبردار ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے زور کا نعرہ لگایا، اس زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما بن گیا، پوری فضا پر ایک رعب اور ایک جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبان سے نکل پڑا۔ یہ بتا رہا تھا ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے، روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں چاہے جیئیں؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، پھر چھپنا کیسا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہیں۔ عرض کیا، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے؟ بخدا یہ نہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن جن مجلسوں میں اب تک کفر کے گن گائے ہیں، اب وہاں جا کر اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی دو صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبے کی طرف بڑھیں، وہاں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر زور کا نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں دہل گئیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا، آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اور کبھی نہ ہوا تھا، مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے کی دعوت دی۔ آج تک جو دلیری اور بے باکی اسلام سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری و بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس کے یہاں بھی گئے۔ ہاں، وہی ابو جہل جو اسلام کے نام ہی سے جلتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آن آگ بگولا رہتا۔ گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ باہر آیا، بہت ہی پیار محبت سے ملا۔ خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے؟ بس یہ بتانے آیا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں، میں اللہ واحد پر ایمان لے آیا، محمد کو نبی مان لیا اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی، اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے، تیرے دین کا جنازہ اٹھے، تو اس وقت کیسی منحوس خبر لے کر آیا ہے؟ اب قریش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر کا نام نہ تھا، بار بار شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے آئے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد